ہے. اب قرآن سے پوچھتی ہیں جرم تو اس نے کیا ہے لیکن قرآن سوال کس کو کر رہا ہے؟ دن قیامت کا ہوگا جو بچیاں دفن ہوئی زندہ گور کر دیا گیا تو قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. جب دن قیامت کا ہوگا نا، حالانکہ سوال تو اس بندے سے کرنا چاہیے نا جس نے یہ جرم کیا ہے لانا، لیکن اللہ اس بچی سے سوال کرے گا. جو مظلوم ہے سوال کرے گا. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، بچی سے پوچھا جائے گا، لڑکی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تمہیں کس جرم میں ان لوگوں نے زندہ دردور کیا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ جرم فلاں کرتا ہے سوال بھی اسی سے کرنا چاہیے، لیکن نانا اللہ ان سے اتنا غضبناک ہوگا ان بے حیاؤں سے جو بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے. اللہ ان کو دیکھنا بھی پسند نہیں فرمائے. سوال تو دور کی بات ہے. اب دیکھیں اس دور میں میرے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ سنیں حدیث پاک. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمۃ بضعۃ منی، فرمایا میرے کلمہ پڑھنے والوں سب پڑھو لا محمد رسول اللہ. فرمایا میرے کلمہ پڑھنے والوں فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے. سبحان اللہ. فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے. تو حضرات گرامی میرا نبی وہ ہے جو بچیوں کو پیار دینے والا. سبحان اللہ. سابقہ ادوار میں جو عورتیں جن کا خامد فوت ہو جاتا تھا ان کو وہ چھوٹ سکتے تھے، قید کر دیا وہاں پر جو اللہ کو پیاری ہو گئی. لیکن سب سے پہلے میرے اللہ تعالی کریم کے محبوب نے اس بری عادت کو ختم کیا. 25 سال کی نبی کی عمر ہے، میرے آقا کی عمر ہے، اور 40 سال حضرت خدیجہ کی عمر ہے. تو میرے نبی نے حضرت خدیجہ کی پہلے 2 یا 3 شادیاں ہو چکی تھی، 2 ہو چکی تھی، لیکن میرے نبی نے شادی کر کے اس بری رسم کا کلا کما فرما دیا. تو حضرات گرامی جو چیزیں میرے نبی نے ختم کی آج وہی مسلمان جو ہے اسے اپنا رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ میاں والی کا ہی واقعہ ہے. بچی پیدا ہوئی اور اس نے 5 گولیاں اس کے سینے پر ماری. یا آپ نے سنا ہوگا. تو یہ سابقہ جو روایات کفار کی ہیں وہ مسلمانوں نے اپنانی شروع کر دی ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے دین کو مان تو لیا ہے لیکن مانتے دین کو ہیں پیروی شیطان کی کرتے، پیروی کفار کی کرتے ہیں. آئیں اب آپ کو میں کچھ حضرت فاطمہ کی سیرت جو ہے وہ بیان کرتا ہوں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ بات رضی نشین فرمانا بڑا فائدہ ہوگا، اس لیے کوشش کر رہا ہوں انشاءاللہ ہماری کوشش کو پورا کرے گا، کرم فرمائے گا کہ بچیوں کا مدرسہ جو ہے اس طریقے سے ہو، یہاں پر تعصب کی برسات نہ ہو. یہاں پر جو درس بنے وہ خالصاً
اللہ اس کے رسول کے دین کے لیے ہو، جو یہاں سے پڑھ کر جائیں وہ بچیاں دین کی پہرے دار بن کر جائیں گے۔ حضرات گرامی، بات لمبی نہیں کرنا چاہتا میں کہ ہر دور میں صرف ایک جھلک پیش کرتا ہوں میں۔ خانہ کعبہ شریف میں 360 بت تھے، 360 تاریخ ہے۔ ابو جہل نے اعلان کیا، بتاتا ہوں کہ بیٹیاں باپ سے کتنا پیار کرتی ہیں، بیٹے بھی بہت پیار کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جو مال پیارا ہوتا ہے، جو مال پنجابی کہتے ہیں پرایا ہوئے نا، اس سے پیار بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو ابو جہل نے اعلان کیا کہ وہاں فلاں مقام پر ایک اونٹ کی اوجری پڑی ہوئی ہے، کوئی جائے اوجری لے کر آئے، اسے میں اتنا انعام دوں گا۔ اللہ اکبر۔ پوچھا کیسے؟ وہ ایک آدمی گیا، وہ اوجری لے کر آیا، ابو جہل نماز کا انتظار کر رہا ہے، میرے نبی نے جناب نماز پڑھائی۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں بھی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے نبی نے نماز لی تھی، ان کفار نے اکٹھے ہو کر، آپ سمجھتی اوجری کتنی وزندار ہوگی، نبی علیہ السلام نازک بھی ہیں، اللہ اکبر، آپ رکوع میں گئے، کچھ نہیں کہا۔ جب نبی علیہ السلام سجدے میں گئے، اوجری آپ کے اوپر رکھ دی گئی، کافی وزن تھا۔ کسی نے بتایا، اے فاطمہ، تیرے باپ کے اوپر اوجری رکھ دی گئی ہے، آپ چھوٹی تھی، 6 سال کی عمر ہوگی یا 7 سال کی عمر ہوگی، آپ بھاگی بھاگی آئی، نبی علیہ السلام کا ماتھا چوما اور آپ نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ اوجری کو دور کیا، پھر دعا کی، اے میرے اللہ، میرے ابو جی کا کوئی قصور نہیں ہے، میرے باپ کا کوئی قصور نہیں، اے میرے اللہ، جن لوگوں نے میرے ابو جان کو تکلیف پہنچائی ہے، اے اللہ، ان کو دنیا میں اس سزا کا نظارہ چکھا دے۔ اور یہ حضرت فاطمہ کی بد دعا تھی۔ جو غزوہ بدر میں ابو جہل بھی ہلاک ہوا، عتبہ شیبہ بھی ہلاک ہوا، تو حضرات گرامی، اس کے بعد میرے آقا کو پوچھتی ہیں، واقعات تو کافی ہیں لیکن میں سیرت کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سب فرمائے رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی جب شادی ہوئی، آپ کی کل عمر جو ہے وہ 24 سال کے لگ بھگ ہے۔ کتنے سال کی؟ 24 سال کے لگ بھگ۔ تو اللہ نے آپ کو بیٹی عطا فرمائے، بیٹی بھی عطا فرمائی۔ تو جب آپ کی شادی ہوئی نا، اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ شادی ہوئی تو نبی علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی کو جہیز کیا تھا۔ کیا کیا میں نے؟ جو خاتون جنت کا جہیز ہے، ایک مشکیزہ ہے، سمجھے نا، اس پہ پانی ڈالتی ہیں، اور نمبر 2 چکی تھی جس سے آٹا یا جو تھے وہ آفتابہ، جس میں پانی ڈال کر پانی جو ہے وہ پلایا جاتا ہے۔ نمبر 4 کھجوروں کی چٹائی جو تھی بری ہوئی، اور جب آئیں تو حضرت علی شیر خدا کے گھر میں یہ لے کر آئیں۔ نمبر 1 کیا تھا بھی بولیں؟ مشکیزہ۔ نمبر 2 چکی۔ نمبر 3 آفتابہ۔ نمبر 4 چٹائی جو کھجوروں کی تھی۔ تو جب آئیں ہماری، جب آئیں نا تو آپ نے مرد کا خیال علیحدہ کرنا، اپنے بچوں کا خیال علیحدہ کرنا، رات کو اللہ کی عبادت علیحدہ کرنی۔ جب راتیں لمبی ہوتی سردیوں کی تو آپ عرض کرتی، یا اللہ تیری رات کتنی چھوٹی ہے کہ فاطمہ دل بھر کر
تیرا سجدہ بھی ادا نہیں کر سکتا. سبحان اللہ. یہ آپ میں اثر تھا. آپ چکی کا کام کرتی تھی گھر میں، تو ایک